الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس وقت ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ سال کے سب سے افضل دن ہیں. اہل علم کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں سال کی سب سے افضل 10 راتیں، اور ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دن یہ سال کے سب سے بہترین 10 دن ہیں. یہ 10 دن بہترین کیوں ہیں؟ کیونکہ تمام ٹاپ کی عبادتیں ان 10 دنوں میں اکٹھا ہو جاتی. بھئی نماز تو پڑھی ہی جا رہی، اور حج بیت اللہ، اسلام کا 5واں پلر، اسلام کا 5واں رکن، اس کے تمام ارکان انہی 10 دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں. قربانی جیسی عظیم عبادت انہی 10 دنوں میں انجام دی، مطلب 10 تاریخ کو انجام دی جاتی ہے. عرفہ کا دن، اس دن روزہ بھی رکھنا اللہ کے رسول کی سنت ہے. 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے وہ روزہ، عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ. تو روزہ، قربانی، حج، نماز سب اکٹھا ہو گئے. اور ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من المؤمن احب الی اللہ من هذه الايام. اللہ کے نبی فرماتے کہ ان 10 دنوں سے زیادہ کسی اور دن میں نیکی اللہ کو محبوب نہیں، کوئی بھی نیکی. ان 10 دنوں کا صدقہ باقی سال کے 350 دنوں کا صدقہ ان 10 دنوں کے صدقہ کے برابر نہیں ہو سکتا. ان 10 دنوں کی تلاوت باقی سال کے کسی دن کی تلاوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، رمضان کے مہینے میں مسلم معاشرے میں تو کچھ ایمانی حرارت نظر آتی ہے، کچھ عبادات کا ماحول نظر آتا ہے، کچھ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے،
لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ سال کے سب سے بہترین دن آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور ہمارے ایمان و عمل پر کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نہ صدقہ خیرات ہو رہا ہے. اور ان 10 دنوں میں جو سب سے زیادہ جس عبادت پر ابھارا گیا، اللہ کا ذکر کیا جائے. چاند دیکھنے کے بعد سے ہی تکبیرات، اٹھتے بیٹھتے تکبیرات کے کلمات تو ہماری زبان پر جاری رہنے ہی چاہیے. اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ تمام جو ذکر کے کلمات ہیں ان سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا چاہیے. ان 10 دنوں کی یہ سب سے اہم عبادت ہے اللہ کا ذکر. اور کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں آپ ایک قرآن کم سے کم ختم کریں. کوشش کریں کہ چاند نکلنے کے بعد سے لے کر کے 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھیں. اللہ توفیق دے تو پورے 9 دن کا روزہ رکھیں. اور اگر استطاعت نہیں ہے یا بیمار ہیں یا پھر روزہ رکھنے کے لائق حالات نہیں ہیں تو کم سے کم کوشش کریں کہ 9 تاریخ کا عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں. خود بھی رکھیں اور اہل و عیال سے بھی رکھوائیں. بھائیو، یہ نیکیوں کی سیل لگی ہے. ہمیں نیکیاں کمانے کا اور اپنے گناہوں کی بخشش کا ایک موقع مل رہا ہے. اس کو گنوانے کی کوشش نہ کریں. کوشش کریں کہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، قرآن کریم کی جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں سورہ نحل کی، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل، اپنے نبی، اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ذی الحجہ کے چاند نکلنے کے بعد سے ہی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کہیں نہ کہیں ان کا خاکہ ہمارے ذہن میں آتا ہے. کیونکہ حج بھی جڑا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، قربانی بھی جڑی ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ. تو ابراہیم علیہ السلام کون ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں سمیٹ دیا ہے. حضرت ابراہیم کی پوری زندگی، اگر کوئی پوچھے کہ ابراہیم کون تھے، قرآن کی یہ 2 آیتیں انٹروڈکشن پیش کر رہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. بے شک ابراہیم ایک امت تھے. یہ بڑا قابل غور لفظ ہے، امت تھے حضرت ابراہیم. امت کے افراد میں الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں. ہر انسان تاجر نہیں ہو سکتا، ہر انسان دین کا داعی نہیں ہو سکتا. کوئی دین کی دعوت کے میدان میں ہے، کوئی تجارت کے میدان میں ہے. کسی کی شخصیت میں مناظرے کا جوہر ہے، کسی کی شخصیت میں نصیحت کا جوہر ہے. امت کے افراد کی الگ الگ صلاحیتیں ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اکیلے ایک امت تھے. مناظرے کا وقت آیا تو بہترین مناظر، سمجھانے کا وقت آیا تو بہترین ناصح ہیں، بہترین وائز ہیں. باپ بنے تو بہترین باپ ہیں، شوہر ہوئے تو بہترین شوہر ہیں، بیٹے ہیں تو بہترین بیٹے ہیں، اور سب سے بڑھ کے بہترین انسان ہیں. ابراہیم کی ذات میں پوری ایک کمیونٹی کے کیریکٹرز پائے جاتے ہیں، پوری ایک امت کی خوبیاں پائی جاتی ہیں. اور ایسی شخصیتیں تاریخ میں بڑی نادر ہوتی ہیں. ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم ایک امت تھے، قانتا للہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے وفادار تھے، فرما بردار تھے، اطاعت گزار تھے. قانتا للہ. قنوت کا مطلب سمجھتے ہیں ہم لوگ، دعائے قنوت پڑھتے ہیں ہم لوگ وتر کی نماز میں. قنوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قنوت کا مطلب ہوتا ہے پرماننٹ اطاعت کرنا، دوام الطاعہ. ایک ہوتا ہے کہ صاحب آپ نے کبھی اطاعت کی، کبھی نافرمانی کر دی، اپنے فائدے کی چیز آئی تو مان لی، جہاں لگا کہ یار میرا گھاٹا ہے وہاں گنجائش نکال لی. ابراہیم نے کبھی گنجائش نہیں نکالی. ابراہیم نے وہاں بھی گنجائش نہیں نکالی جہاں گنجائش نکال سکتے تھے. آج ہم لوگ دین کے اندر گنجائشیں تلاش کرتے ہیں، سہولتیں تلاش کرتے ہیں. یقیناً ہمارا دین آسان ہے، جہاں سہولت ہو وہاں فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. سفر کی حالت میں آپ ہے تو قصر کر کے ہی نماز پڑھنا چاہیے، سہولت دی ہے شریعت نے. وضو کی طاقت نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے ہی نماز آپ پڑھیں گے، سہولت ہے شریعت میں. مگر جہاں سہولت نہ ہو وہاں سہولت تلاش کرنا یہ فرما برداری کا تقاضا نہیں ہے، یہ اطاعت کا تقاضا نہیں ہے. غور کرو میرے بھائی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی جو سب سے بڑی قربانی تھی
اور جس قربانی کو آج ہم 10 ذی الحجہ کو جب اپنے جانوروں کی گردن پر چھری چلاتے، جس قربانی کو ہم یاد کرتے، اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کو، اگر اللہ چاہتا تو کیا ڈائریکٹ ابراہیم کو حکم نہیں دے سکتا تھا؟ اللہ چاہتا کسی فرشتے کو بھیج کر کے ڈائریکٹ ابراہیم کو حکم نہیں دلوا سکتا تھا؟ اللہ نے خواب دکھایا ابراہیم ایک پیغمبر تھے، نبی تھے، انہیں معلوم ہے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، مگر قربانی کتنی بڑی قربانی ہے بھائی، ایک اپنے بیٹے کی قربانی کرنا ہے، جوان بیٹے کی۔ ایک بوڑھے باپ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے جوان بیٹے کو ذبح کر دے، قتل کر دے۔ ابراہیم اگر چاہتے تو گنجائش نکال سکتے، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب تو بہت کچھ آدمی دیکھتا ہے، لیکن ابراہیم نے اس خواب کو اللہ کا حکم مانا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کی اطاعت سے کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، اپنے باپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ باپ کا جب گھر چھوڑ کے جا رہے تھے تو باپ سے کہہ کے گئے تھے، ابا جان آپ کے لیے دعا کروں گا، مغفرت کی دعا کروں گا، لیکن جب اللہ نے حکم دے دیا کہ ابراہیم تیرا باپ مشرک ہے اور مشرک کے لیے تو مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ ابراہیم تیرا باپ مشرک ہے، اللہ کا دشمن ہے، ابراہیم نے فوراً برات کا اظہار کیا کہ نہیں، اب میں اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا۔ تو ابراہیم اللہ کے فرما بردار تھے، وفادار تھے، قانتا للہ حنیفا، اور ابراہیم حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب سب سے کٹ کر کے اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے والا، جب موقع پڑے اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دینے والا، اللہ کے رشتے کو سب سے اوپر رکھنے والا، اللہ کے تعلق کو سب سے اوپر رکھنے والا۔ ابراہیم حنیف تھے، موقع پڑا تو باپ کو چھوڑ دیا، حالات آئے تو گھر کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، آگ میں چلے گئے، دودھ پیتے بچے اور بیوی کو بے آب و گیا سرزمین پہ چھوڑ کے چلے آئے، جوان بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ ابراہیم کی پوری زندگی حنیف والی زندگی ہے، ان کی زندگی میں اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں، اسی لیے اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل سمجھتے ہیں؟ خلیل دوستی اور تعلق کا سب سے ٹاپ کا جو درجہ ہوتا ہے اس کو خلیل کہتے ہیں، اس سے اوپر کوئی محبت نہیں، اس کے اوپر کوئی دوستی نہیں۔ ابراہیم اللہ کے خلیل، اللہ سے بڑھ کے ان کو کوئی چیز محبوب نہیں۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ اے یہودیو، تم اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے ہو، اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہو۔ اے عیسائیو، تم بھی اپنے آپ کو ابراہیم سے جوڑا کرتے ہو، تم تو شرک میں لت پت ہو، تم تو ابراہیم کے ساتھ اپنا نام جوڑنے کے لائق نہیں ہو۔ میرا ابراہیم تو پکا موحد تھا، میرا ابراہیم تو ساری زندگی توحید پر تھا، تم شرک کر کے کس منہ سے اپنے آپ کو ابراہیم کے ساتھ جوڑتے ہو؟ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اور ابراہیم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا تھا، ابراہیم شکر گزار تھا۔ اچھا، ابراہیم کی زندگی میں تو شکر کم ملتا ہے نا، صبر زیادہ ملتا ہے۔ بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، صبر کرنا پڑ رہا ہے، گھر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، صبر کرنا پڑ رہا ہے، مگر اللہ نے صبر کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے شکر کا ذکر کیا، کیونکہ صبر آسان ہے، شکر مشکل ہے۔ انسان کے پاس غربت آ جائے، فقیری آ جائے، محرومی آ جائے اور انسان صبر کر لے، یہ آسان ہے۔ انسان کے پاس دولت آ جائے، شہرت آ جائے، نام آ جائے، نعمت آ جائے اور انسان شکر کرے، یہ مشکل کام۔ ابراہیم شاکر تھے۔ ابراہیم جب جوان تھے انہوں نے اپنی جوانی کا بھی صحیح استعمال کیا۔ بھائی شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر کا مطلب زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کی تکرار نہیں ہے جو ہمارا آپ کرتے ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے بھائی شکر کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ زبان سے یہ کہہ دینا کہ بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر، یہ شکر۔ شکر یہ نہیں ہے، شکر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہر نعمت کو اس جگہ یوز کرے جہاں اللہ نے استعمال کرنے کو۔ جوانی ہے، دولت ہے، آپ کے جسم کی انرجی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ابراہیم شاکر تھے،
ابراہیم کی نماز، ابراہیم کا روزہ، ابراہیم کی قربانی، ابراہیم کی ساری زندگی اللہ کے لیے تھی۔ اس کے بعد فرمایا اجتباہ، اللہ نے ابراہیم کو چن لیا، ایسا چن لیا کہ ابراہیم کے بعد جتنے پیغمبر آئے سب ابراہیم کی نسل سے آئے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی کی، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہا، مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کا بہتر بدل، بہتر الٹرنیٹ ضرور دیتا ہے۔ یہ اصول ہے اللہ کا۔ ابراہیم نے اللہ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اللہ نے کیا بدل دیا؟ اللہ نے نبیوں کا باپ بنا دیا۔ ابراہیم نے زمین میں خانے کعبہ بنایا، اللہ کا گھر بنایا۔ اللہ نے بدل یہ دیا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے شب معراج میں دیکھا کہ جو آسمان میں ایک اللہ کا گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور ہر وقت فرشتے جس کا طواف کرتے رہتے ہیں، اس گھر کی ٹیک لگا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ زمین پر خانے کعبہ بنانے والے کو آسمان پر بیت المعمور کے پاس رہنے کا درجہ ملا۔ تو ابراہیم نے جو کچھ اللہ کے لیے چھوڑا، انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ نے اس کا بدل یہ دیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے بذبح عظیم، ایسی عظیم قربانی برقرار رکھ دی کہ جب تک دنیا میں قربانی ہوتی رہے گی تب تک ابراہیم خلیل اللہ کی اس قربانی کو یاد رکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم نے تو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو اللہ کے لیے اپنا سکھ، چین اور آرام، اپنی نیند قربان تک کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ موقع آئے تو چند اپنی کمائی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، اپنا ٹائم اللہ کے دین کے لیے ہمیں دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ابراہیم کی سنت کو یاد کرتے وقت اور اپنے جانوروں کی گردن پہ چھری چلاتے وقت کبھی ابراہیم کی سیرت کو یاد کریں۔ ابراہیم ایک بہترین باپ بھی تھے۔ ہمارے گھروں میں آج باپ اور بیٹے کے رشتے کیسے ہیں، ذرا اس کا ہم جائزہ لیں۔ کتنے گھروں میں یہ حالات ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کے منہ سے محبت کے چند الفاظ کے لیے ترستا ہے۔ کتنے گھروں میں یہ حالات ہیں کہ بیٹے اپنے باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتے، اور کبھی بیٹے سے پوچھو تو شکایتوں کا ایک پٹارا لے کے کھڑا ہو جاتا، میرے باپ نے یہ کیا، میرے باپ نے وہ کیا۔ میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے نا، اس سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابراہیم کا باپ مشرک تھا، مگر ذرا سورہ مریم کی وہ آیتیں اٹھا کے دیکھو، اپنے مشرک باپ سے حضرت ابراہیم بات کر رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور کس ادب کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کس تمیز کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا۔ اے ابا جان، کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو سن نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ ابا جان، میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری پیروی کیجئے، میں صراط مستقیم پہ لے کے چلوں۔ ابا جان، شیطان کی عبادت نہیں کیجیے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب آپ کے اوپر نہ آ جائے۔ 4-5 مرتبہ حضرت ابراہیم اپنے باپ سے ابا جان کہہ کے بات کرتے، مگر وہ سخت دل باپ کس انداز میں جواب دیتا ہے؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ابراہیم، خبردار، باز آ جا اپنی ان حرکتوں سے، ورنہ پتھروں سے مار مار کے تجھے ختم کر۔ باپ، بیٹا باپ کو ابا جان کہہ کے مخاطب کر رہا ہے، اور باپ بیٹے کو جو ہے نام لے کر کے اور بڑے ہی سخت لہجے میں کہہ رہا ہے تجھے گھر سے نکال دوں گا، تجھے جان سے مار دوں گا۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ کو سلام کرتے، قال سلام علیک، ابا جان سلامتی ہو آپ کے اوپر، میں الوداع کرتا ہوں، آپ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، آپ توحید پر نہیں آئیں گے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں اپنے مشن سے باز نہیں آ سکتا۔ باپ کو چھوڑ، باپ کو چھوڑ تو دیا، باپ کا ادب نہیں چھوڑا، باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ دنیا کی تمام اولادوں کو پیغام ہے، باپ اگر نا انصافی بھی کر دے، باپ اگر آپ کی حق تلفی بھی کر دے، باپ کے آپ کے ساتھ کچھ غلط بھی کر دے، یہ اس کے رب کا معاملہ ہے، اللہ اس کو اس کے گناہ کی سزا دے گا۔ آپ اپنے بیٹے کا کردار، بیٹے ہونے کا کردار ادا کیجئے، باپ کے ساتھ ایک اچھی اولاد کا فرض ادا کیجئے۔ ابراہیم ایک بہترین شوہر بھی ہے، حضرت سارہ کے ساتھ شادی ہوئی،
پوری جوانی گزر گئی، اولاد نہیں ہوئی۔ ہمارے یہاں طلاقیں ہو جاتی ہیں بیویاں بانجھ ہو تو، پوری جوانی گزر گئی، سارا کے پتن سے اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ کبھی پوری زندگی میں کوئی ذکر نہیں ملتا کہ کبھی ابراہیم نے سارا کو تانا دیا ہو کہ تو بانجھ ہے، تجھے آج تک اولاد نہیں ہوئی، اولاد کا سکھ نہیں ملا، کبھی یہ تانا نہیں دیا۔ اور جب وہ وقت آیا کہ حضرت سارا جو بڑی خوبصورت تھی، ظالم بادشاہ نے جب حضرت سارا کی عزت پر حملہ کیا، ان کو اپنے پاس گرفتار کر کے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، تو حضرت ابراہیم اپنی بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے لگے۔ ایک درس یہ بھی ہے کہ مومن کی زندگی میں نماز بڑی اہم چیز ہے۔ مصیبتوں میں نماز کا سہارا لو، نماز کی طرف دوڑو۔ جب پریشانیاں آئے نماز پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرو، دیکھو تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ ابراہیم نماز پڑھ کے دعا کر رہے اپنی بیوی سارا کی۔ اور جب حضرت سارا کی کرامت ظاہر ہوئی اور ظالم بادشاہ کا ہاتھ حضرت سارا تک نہیں پہنچ پایا، اور اس نے دیکھا کہ میں اس کے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا، اس نے چھوڑ دیا اور ایک ہاجرہ نام کی اپنی ایک کنیز بھی بطور گفٹ اور بطور تحفہ ان کو عطا کی۔ اور جب وہ لے کر کے حضرت ابراہیم کے پاس آئی ہیں، حضرت ابراہیم نماز پڑھ رہے تھے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ حضرت سارا نے کہا تھا رد اللہ قید الفاجر واقدم ہاجر، اے میرے سرتاج، اللہ نے اس کافر کی اس بد کردار انسان کی چال کو ناکام کر دیا اور ہمیں خدمت کے لیے حاجرہ عطا کر دیا، جن سے بعد میں حضرت ابراہیم نے نکاح کر دیا۔ ایک بہترین شوہر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور آگے بڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری فیملی ایک دیندار، ایک توحید والی فیملی نظر آئی تھی۔ ہماری اور آپ کی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی انڈیویژلی تو بہت دیندار ہیں، ہم انفرادی طور پر تو بہت دیندار ہیں، مگر اپنی فیملی میں ہم دینداری کو اپلائی نہیں کر پاتے۔ ہمارے بچے بے دین ہیں، ہماری بیویاں بے دین ہیں، ہمارا پورا گھر بے دین ہے، اور ہم پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، بڑے دیندار ہیں۔ ابراہیم کی زندگی میں یہ بات بھی ملتی کہ ان کی دینداری اکیلے ان کی دینداری نہیں تھی، ان کی پوری فیملی پر وہ دینداری اپلائی ہوتی تھی۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے، بڑی کمزور ہوتی ہے، میں کہتا ہوں عورت اگر ایمان پیدا کر لے نا، اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا۔ یاد کرو حضرت ہاجرہ کی ان کی زندگی کے اس لمحے کو، جب حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کو بے آب ہو گیا سرزمین میں، مکہ میں، وہ آج کا مکہ نہیں تھا جہاں کلاک ٹاور موجود ہے، جہاں ہزاروں ہوٹل موجود ہیں، وہ 4000 سال پہلے کا مکہ تھا۔ بے وادن غیر ذی زرع، دور دور تک کوئی انسان نہیں، کوئی چرندہ نہیں، کوئی پرندہ نہیں، پانی کا قطرہ نہیں۔ وہاں پہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جب جانے لگے تو اس اللہ کی بندی نے بس ایک ہی جملہ کہا تھا اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کا حکم۔ اتنا سننا تھا کہ اس اللہ کی بندی نے کہا تھا اذن لا یضیعنا اللہ ابدا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، جائیے ہمیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے۔ اللہ اکبر، ایمان دیکھو، توکل دیکھو، ایک عورت کا یقین دیکھو اللہ کی ذات۔ اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب ابراہیم چلے گئے وہاں سے اور کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گئی، تو ہاجرہ اپنے روتے بلکتے بچے کو دیکھ کر کے بےتاب ہو گئی اور پانی کو تلاش کرنے کے لیے صفا کی پہاڑی پہ چڑھی، اور صفا پہ چڑھ کے دور تک نظریں دوڑانے لگی کہ کوئی اللہ کا بندہ مل جائے، پانی مل جائے، میری اور میرے بچے کی پیاس بجھ جائے، مگر وہاں نہ انسان تھا نہ پانی تھا۔ پھر صفا سے دوڑی دوڑی مروہ تک آئی، مروہ سے دوڑی دوڑی صفا آئی۔ بھائی پانی ہے نہیں تو ملے گا کیسے؟ مگر جب ماں بے قرار ہوتی ہے نا تو بچے کے لیے ایسی حرکتیں بھی کرتی ہے جن کا کوئی سینس نہیں ہوتا۔ ہاجرہ نے 7 چکر لگائے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے؟ اسلام نے عورت کو یہی دیا ہے کہ ہزاروں سال پہلے اللہ کی ایک بندی نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تھے، اللہ نے اس عورت کے دوڑنے کو قبولیت عطا کر دی، اور آج بھی اور قیامت تک دنیا کا کوئی حاجی اور دنیا کا کوئی عمرہ کرنے والا جب تک صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر نہ لگا لے اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام میں ایک عورت کا مقام ہے، اس کے دوڑنے کو اللہ نے قبول کیا۔ میرے بھائیوں، ابراہیم کی زندگی اخلاص والی زندگی ہے۔ دنیا میں جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے وہ بڑا پائیدار ہوتا ہے۔ ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اخلاص کے ساتھ کی تھی۔ ان کے قدموں کے نشان کو اللہ نے آج تک باقی رکھ دیا اور اپنے بندوں کو حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے مقام، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا۔ اللہ نے ابراہیم کے اخلاص کی برکت یہ تھی کہ وہ زمانہ جب لاؤڈ اسپیکر کا دور نہیں تھا، ایڈورٹیزمنٹ کا دور نہیں تھا، پبلسٹی کا دور نہیں تھا، اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم تو حج کا اعلان کر دے۔
खाने काबा को बना लिया, अब हज का ऐलान कर दे। इब्राहिम अपनी कमजोर आवाज में, अपनी नहीफ व नातवा आवाज में जब हज का ऐलान करते हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि एक वक्त वो आएगा कि लाखों लोगों के दिल मचलेंगे इस घर का तवाफ करने के लिए, लाखों लोगों के कलेजे तड़पेंगे इस घर टकाने के लिए, और यहाँ हज करने के लिए लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई खर्च करके यहाँ आएंगे। अल्लाह ने कहा इब्राहिम तू इखलास के साथ आवाज दे, हमारा वादा है तेरी सदाओं को लोगों के कानों तक पहुंचाना। आपने वाज़िन फिन्नास बिल हज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर, लोग आएंगे इस घर, पैदल चल के आएंगे, सवारियों के साथ आएंगे, मिन कुल्ल फज्जिन अमीक, दुनिया के चप्पे चप्पे से आएंगे, इस घर का तवाफ करेंगे। इब्राहिम की जिंदगी मेरे भाइयों। और एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। वो वक्त याद कीजिए जब इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल से कहते हैं कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह करूं। साफ साफ बोल दिया, जो मामला था एज इट इज बोल दिया कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है, यानी कि अल्लाह का हुक्म है। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बच्चे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, तू बता तेरी क्या राय है। इब्राहिम राय ले रहे नहीं, इब्राहिम अल्लाह के हुक्म के मामले में किसी की राय नहीं लेते थे। इब्राहिम चाहते तो अपने बेटे को पकड़ के ज़बह कर सकते थे, मगर यहां राय लेकर के देखना चाहते हैं कि मेरा बेटा इब्राहिम का बेटा, उसका ईमान कैसा है अल्लाह की जात, उसका यकीन कैसा है, वो अल्लाह के हुक्म पर राजी होता है। आज के जवान बेटे याद करें, ये बाप अपने बेटे से कह रहा है मैंने ख्वाब देखा मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, और कौन सा बाप कह रहा है? वो बाप कह रहा है जो दूध पीते बच्चे को मक्का छोड़ के आ गया था। बच्चा बचपन से लेके जवान हुआ है बाप के बगैर, और आज जवान हुआ है तो बाप आगे कह रहा है मैं तुझे ज़बह करना, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे ज़बह करूं। आज की औलाद होती तो चार बातें सुनाती, बदतमीजी करती, पलट के जवाब देती। वो दौर गया जब मोहल्ले में कोई नौजवान लड़का कोई बदतमीजी करता था तो मोहल्ले के बुजुर्ग जब गुजरते थे ना वो साइलेंट हो जाते थे, सिगरेट पीने वालों की सिगरेट फेंक देते थे वो कि साहब मोहल्ले के बूढ़े जा रहे हैं। अब तो वो हालात है कि बड़े बूढ़े जब गुजरते ना, बच्चे कोई बदतमीजी का काम करते तो बड़े बूढ़े शराफत की नजरें झुका के गुजर जाते हैं। वो शायर ने कहा है कि सबल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों के, बच्चे अब पलट कर बोलते हैं, वो दौर आ गया। तो हजरत इस्माइल अगर चाहते तो इस तरीके का जवाब दे सकते थे, मगर वो इब्राहिम के बेटे थे और उससे बढ़ के हाजरा के बेटे थे। इस्माइल की परवरिश तो हाजरा ने की है ना। आज उम्मत का मसला यही है, उम्मत की प्रॉब्लम यही है कि उम्मत के अंदर हाजरा के जैसी औरतें नहीं है। जब हाजरा के जैसी औरतें नहीं है तो अब इस्माइल के जैसी यंग जनरेशन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इस्माइल को पाला है, पोसा है उनकी मां हाजरा। क्या जवाब देते हैं? क़ाल या बती फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए, अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा सब्र करने वालों में से होगा। एक आलिम ने बड़ा अच्छा नुक्ता लिखा कि देखो इब्राहिम ने अपने बाप को अब्बा जान कह के मुखातब किया था, और आज जब इब्राहिम का जवान बेटा उनके सामने खड़ा है तो अब्बा जान कह के बात कर रहा है। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अपने बाप के साथ आपने जो सलूक किया होगा, कल आपकी औलाद आपके साथ सलूक। अपने वालिदैन की खिदमत करो, कल आपकी औलाद इंशाअल्लाह आपकी, एक्सेप्शन हो सकते हैं लेकिन उमूमन यही होता है कि अगर आपने अपने वालिदैन की खिदमत की है तो आपकी औलाद आपकी खिदमत करेगी, और फिर उसके बाद बाप बेटे तैयार हो। ये तो हम जानते हैं ना कि इस्माइल ज़बा नहीं हुए, उनकी जगह जन्नत से दुम्बा आ गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम बच गए। ये इब्राहिम नहीं जानते थे, ये इस्माइल नहीं जानते थे। दोनों बाप बेटे ये जानकर तैयार हो गए। बाप ये जान के छुरी चलाने वाला है कि मेरा बेटा अब गया, और इस्माइल ये जान करके तैयार हो गए कि अब मेरी जिंदगी अल्लाह के लिए कुर्बान हो रही है। अल्लाह ने बस एक लफ्ज इस्तेमाल किया, फलम्मा अस्लमा। जब दोनों बाप बेटे मुस्लिम हो गए, इस्लाम ले आए, जब दोनों बाप बेटों ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया। इस्लाम सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ टोपी लगाने का नाम नहीं है, इस्लाम अल्लाह के हर हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम कर देने का नाम है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। आइए अल्लाह से दुआ करें रब्बुल आलमीन हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के इन पहलुओं से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हम में से जो साहिब औलाद हैं, अल्लाह उनको अपनी औलाद की सही तरबियत करने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन हमें एक बाप की हैसियत से भी और एक बेटे की हैसियत से भी हज़रत इब्राहिम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए,
ہمارا دوسرا بڑا تہوار آ رہا ہے، اللہ امن چین اور سکون کے ساتھ پورے ملک کے مسلمانوں کو اس تہوار کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، گرمی سے لوگ بے حال ہے اللہ رحمتوں کی بارش عطا کر دے۔ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب